لوگوں کے دکھ دور کرے گا اور واقعی کرے گا, حقیقتاً کرے گا. مثلا اگر کوئی عورت اس کے پاس آئے گی, وہ کہے گی میرا میاں 15 سال سے بیمار ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. کوئی عورت آئے گی, وہ کہے گی میرے اولاد نہیں ہوتی, اس کو وہ اولاد کہے گا میں تمہیں دلوا دیتا ہوں. یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ میرا بھائی فوت ہو چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ کہے گا میں تمہارے بھائی سے تمہاری ملاقات زندہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد پہ قتل کریں گے. لد کے مقام پہ بھی بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسرائیل کا جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ لد کے مقام پہ ہے, اور اس کا رن وے باب لد جو ایک سائن ہے وہاں پہ, وہاں سے صرف 5 کلومیٹر اوے ہے. لد جگہ ہے اسرائیل کے اندر, ٹھیک ہے جی, وہاں بھی آج ایئرپورٹ بن چکا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ آف ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہا ہوگا ٹریولنگ کے لیے, کیونکہ دونوں جگہ پہ لینڈنگ کا ہے اس کا, اور دونوں جگہ پہ ایئرپورٹ بن چکے ہیں, میننگ دیر بائی کہ وہ ہوائی لینڈنگ کر رہا ہے. پورٹل سے نہیں آئے گا جی, وہ نہیں, انٹری تو پورٹل سے ہوگی, لیکن بعد میں جو دنیا میں وہ جو کچھ کر رہا ہوگا وہ ایئرپورٹ سے کر رہا ہوگا. اچھا, اب وہ چلیں ٹھیک ہے, وہ جہاں بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا. اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے, بالکل, اور وہ سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. خدائی کا دعویٰ بعد میں کرے. اب وہ نبوت کا جب دعویٰ کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا, کیا کہ وہ ایک ہیوج چیریٹی چلائے گا پوری دنیا میں, چیریٹی کرے گا, اور لوگوں کے دکھ دور کرے گا اور واقعی کرے گا, حقیقتاً کرے گا. مثلا اگر کوئی عورت اس کے پاس آئے گی, وہ کہے گی میرا میاں 15 سال سے بیمار ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. کوئی عورت آئے گی, وہ کہے گی میرے اولاد نہیں ہوتی, اس کو وہ اولاد کہے گا میں تمہیں دلوا دیتا ہوں. یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ میرا بھائی فوت ہو چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ کہے گا میں تمہارے بھائی سے تمہاری ملاقات زندہ کر دیتا ہوں اس کو. عبدالسلام صاحب, اب یہ والا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے. جی ہاں, تو ایک حدیث میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ عیسیٰ کے پیچھے بالکل. تو جو کام عیسیٰ کرتے تھے وہ ضرور کرے گا, اور ان سے ایڈوانس جائے گا, عیسیٰ سے ایڈوانس جائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ دوسری سٹیج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور جان لینا کہ میں آخری نبی ہوں. اپنی امت کو بتا کے گئے کہ کوئی بھی دعویٰ کرے نبوت کا تم نے نہیں ماننا. پھر اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. رب, اب میں یہاں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ ہم خدا, رب, اللہ ایک ہی لفظ ایک ہی مطلب میں لیتے ہیں, سمجھتے ہیں سب ایک ہی. ہاں, خدا تو ہے ہی نہیں نا جی, خدا نام کی کوئی چیز اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ پرشین لنگوسٹک کریکٹر تھا جو ہمارے ادھر اجمی عربوں میں آ گیا, مسلمانوں میں آ گیا, عرب میں آج تک خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. عربی زبان میں خدا کا لفظ ہی نہیں ہے, اللہ اور رب دو لفظ ہیں. اللہ الہ اس کو کہتے ہیں آپ جس کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں, وہ اللہ ہے. اور رب وہ ہے جو آپ کو اکنامکس مہیا کرتا ہے, جو آپ کی روزی دیتا ہے. اب وہ اللہ کا دعویٰ نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا, اسے کہا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اب وہ آپ کی اکنامکس پہ کنٹرول کر لے گا. اور اس کے آنے کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے بخاری میں کہ وہ جب آئے گا اس کے آنے سے 3 سال پہلے قحط ہوگا, ٹوٹل قحط ہوگا. اور وہ قحط جو ہے اس میں وہ جب آئے گا تو وہ پھر لوگوں کو انسینٹیو دے گا کہ فصلیں اگائے گا, لوگوں کی مویشی جو ہے وہ موٹے تازے ہو جائیں, معجزات دکھائے اور لوگ اس کو مانتے چلے جائیں گے. اب آخر میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا. اس کا ایگزیکٹ انگلش ترجمہ یہ ہے کہ ہی ول لینڈ بیہائنڈ دی احد. لینڈ. اور وہاں پر آپ نے بتایا آج اگر آپ دیکھیں تو احد کے پہاڑ کے بالکل پیچھے محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مدینہ کا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں اپنے نبی کی صداقت پہ اشش کر اٹھا, یقین کریں سبحان اللہ, کہ ایسا خوبصورت لفظ جو بالکل میچ کر رہا ہے. ہی ول لینڈ بیہائنڈ دا احد, اور احد کے پیچھے ایئرپورٹ ہے. دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد پہ قتل کریں گے.
لود کے مقام پہ بھی بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسرائیل کا جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ لود کے مقام پہ ہے، اور اس کا رن وے باب لود جو ایک سائن ہے وہاں پہ، وہاں سے صرف 5 کلومیٹر اوے ہے۔ لود جگہ ہے اسرائیل کے اندر، ٹھیک ہے جی، وہاں بھی آج ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ آف ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہا ہوگا ٹریولنگ کے لیے، کیونکہ دونوں جگہ پہ لینڈنگ کا ہے اس کا، اور دونوں جگہ پہ ایئرپورٹ بن چکے ہیں، میننگ دیر بائی کہ وہ ہوائی لینڈنگ کر رہا ہے، پورٹل سے نہیں آئے گا جی، وہ نہیں انٹری تو پورٹل سے ہوگی، لیکن بعد میں جو دنیا میں وہ جو کچھ کر رہا ہوگا وہ ایئرپورٹ سے کر رہا ہوگا، اسی یعنی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کر رہا ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب آپ کی اکنامکس کو کنٹرول کر لے گا تو پھر آپ ہر بندے کو، ہر قبیلے کو، ہر شہر میں وہ یہ دعوت دے گا کہ مجھے رب مانو، ادروائز فنش، اور باقاعدہ لوگ فنش ہو جائیں گے۔ جنت اور جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی۔ اس کی جو جنت ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہوگی اصل میں وہ جنت ہوگی، بے شک۔ اور اس کی پہچان نبی، 2 بڑی پہچانیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بڑی ہی کامن سینس کی ہیں، بڑی ہی کامن سینس بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ میں بچنے کی طرف آتا ہوں جی۔ پہلی پہچان کر لیں کہ ایک یہ کہ تم اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کوئی بھی کہے گا میں رب ہوں تو میں نظر نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس زندگی میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، موت کے بعد دیکھ سکو۔ واہ واہ واہ۔ ایک تو یہ پہچان۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک بند ہوگی اور ایک ابری ہوئی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ 2 نشانیاں کہ اب میری امت فوری سمجھ جائے۔ ماتھے والی آنکھ والا کچھ نہیں، ماتھے والی یہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک پلین ہوگی جگہ، بالکل ایک انگور کی طرح ابری ہوگی۔